نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام سامعین حضرات اور میرے معاون اور سپورٹر، کل میں نے کچھ بحث کی گانوں اور اس کی مذمت کے بارے میں، یعنی وہ چیز جو لوگ سنتے ہیں تو اس کے بارے میں ائمہ کرام کی کیا اقوال ہے میں نے کچھ ذکر کیا ہے، لیکن کچھ ساتھیوں کے بار بار اصرار کے بعد میں نے اردو میں ہی آج یہ اپلوڈ کر رہا ہوں کہ جن ساتھی اردو نہیں سمجھتے، پشتو نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے میں اردو میں ان کی وضاحت کروں گا اور ان کو بتاؤں۔ تو آج میں ان بھائیوں کو جو پشتو نہیں سمجھتے ان کے لیے ائمہ کرام کے اقوال اور جو مذاہب ہے مختلف ائمہ کرام سے جو باتیں نقل ہے گانوں کے حوالے سے، جو ایک قبیح عمل ہے، اور اس عمل کو رکوانے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو بھیجا کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے خود فرمایا تھا کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آلات موسیقی ختم کروں اور ان لوگوں کو دین کی دعوت دوں۔ تو ظاہری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل جس سے اللہ رب العالمین ناخوش ہوتے ہیں، جس سے اللہ رب العالمین جس کی غصہ بڑھ جاتی ہے، ان کے غیظ اور غضب میں انسان آتی ہے، تو انسان پر وہ طرح طرح کی مشکلات اور مصائب آتی ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کی خاطر وہ کام چھوڑے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتی ہے، اور وہ کام اور وہ اعمال کرے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی ہو جاتی ہے۔ تو میں مختصراً ان ائمہ کرام کے اقوال آپ کو پیش کروں گا جنہوں نے یہ اس قبیح عمل، یعنی گانے اور ان کے ساتھ جو موسیقی ہے جو لوگ سنتے ہیں اور اس کو روح کی غذا کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ اقوال کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک عظیم امام ہیں اور بہت سے احادیث اور بہت سی دین کی مسائل انہوں نے تشریح کی ہے، یعنی خود دین نہیں بنایا لیکن دین کی تشریح کی، اور اس وقت جو دین کو بگاڑتے تھے ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور دین کی حفاظت کی، اور دین کی سربلندی کے لیے جو کردار انہوں نے ادا کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ان کی شاگرد قاسم نے ان سے پوچھا کہ استاد صاحب آپ کی کیا رائے ہے جو لوگ موسیقی سنتے ہیں، یعنی جس شخص اور جو لوگ موسیقی سنتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے اور کیا حکم فرماتے ہیں آپ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماذا بعد الحق الا الضلال، یعنی حق کے بعد صرف گمراہی ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ یعنی موسیقی عینی گمراہی ہے، اور گمراہ لوگ کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے، ان کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں کرتے، دنیا میں وہ بھی ذلیل اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا لا يفعله عندنا الا الفساق، ہمارے معاشرے اور ہمارے زمانے میں یہ صرف فاسق لوگ کرتے ہیں، اور فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو یہ فاسق لوگ جس معاشرے میں ہو وہ یہ کام کرتے ہیں، یعنی وہ شخص جو اللہ رب العالمین پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا انہوں نے کہ لا تقبل شہادتہ، کہ اس کی یعنی جو شخص یہ موسیقی سنتے ہیں تو اس شخص کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اور اس کی گواہی آپ قبول نہ کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں اذا مات فلیصلی علیہ الاخیار، جب وہ فوت ہو جائے
تو نیک اور وہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کی نماز جنازے میں وہ شریک نہ ہو جائے، یعنی اس کے جنازے میں مسلمان مومن اور بزرگ لوگ اس میں شرکت نہ کرے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کام جو ہے گناہ کا کام ہے، اور اس کو کرنے سے اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الغناء مکروہ و اشہادہ فسق، یعنی غنا اور موسیقی جو ہے یہ مکروہ عمل ہے، اور اس شخص کی گواہی جو ہے وہ فسق ہے، یعنی اس کے قول بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی طرح ہے کہ غنا ایک مکروہ عمل ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے، ہر انسان کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں وحاذ دیاسا، یہ دیوس ہونے والے کے عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول یقول لا يدخل الجنت دیوس شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ غنا اور موسیقی ایک مکروہ چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچنا ضروری ہے۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السماع فسق، یعنی موسیقی اور غنا کو سننا یہ فسق ہے، وتلذذ کفر، اور اس سے تلذذ اور ان سے مزہ حاصل کرنا یہ کفر ہے۔ اور یہ بہت افسوس کرنے والا اور بہت سے ڈرنے والی بات ہے کہ جو شخص موسیقی سنتے ہیں، اگر وہ صرف سماع کرتے ہیں یعنی سنتے ہیں تو یہ فسق کا کام ہے، اور جو شخص اس سے تلذذ حاصل کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو ایسا شخص یہ کافر ہے۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وعلی الامام ان یضرب او یحبس، خلیفہ اور حکمران کو چاہیے کہ اس شخص کو مار دے یا اس کو جیل میں ڈالے، یعنی جو شخص موسیقی اور اس طرح گانا بجانا سنتے ہیں اور اس کا سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور ایسے محافل میں بیٹھتے ہیں، تو حکمران وقت کو چاہیے کہ اس شخص کو یا وہ مار دے اور یا اس کو جیل میں ڈالے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب وهو منافق، یعنی جو شخص موسیقی سنتے ہیں تو اس کے دل میں نفاق کا مرض پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس کے دل میں نفاق کا مرض حاصل پیدا ہو جائے تو وہ منافق ہو جاتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ بدعہ الشیطان، اس کا ابتدا یہ شیطان ہے، وعاقبتہ سخط الرحمن، اور آخری انجام اس کا اللہ رب العالمین کی غصہ ہونے کا ہے۔ اسی طرح قاسم ابن محمد جو امام مالک کی شاگرد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الغناء باطل و باطل فی النار، غنا ایک باطل عمل ہے اور باطل چیز وہ جہنم میں ہے۔ تو لہٰذا تمام بھائیوں کو اس عمل سے بچنے چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اسی طرح اعمال کو اپنے ہاتھ سے روکی، تاکہ آئندہ کے لیے ایسا کوئی شخص ایسے عمل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو اور ان صاحب اقتدار لوگوں کو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز اللہ رب العالمین کے غصے کا عمل ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی غصہ بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ جو اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناخوش ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے غضب اور غضب سے واہ ہو جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے، خود بھی اور دوسروں کو بھی بچائے، تاکہ ایک معاشرہ پرامن، خوشحال اور نیکوکار معاشرہ بن جائے۔ اگر معاشرے میں ایسے لوگ جو ان کے سرپرستی کرتے ہیں، ان کو ڈھول اور اسی طرح باجے دیتے ہیں، ان کو آلات موسیقی فراہم کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے وعید ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آلات موسیقی کے توڑنے کے لیے آیا ہوں کہ میں ان کو توڑ دوں۔ تو ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ ایسی چیزیں بناتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں، اس کے سرپرستی میں یہ کام ہو جاتی ہے، تو اللہ کی خاطر آپ قیامت کی دن اپنے
اور اپنے ذریعے تربیت لوگوں کو اور اپنے اہل و عیال اور خاندان کی طرف سے آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ تو اس پر خود سوچنا چاہیے، اس پر اپنے گریبان میں سوچ کرو، تاکہ کل اور پرسوں آپ اللہ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے، اس جواب کے بارے میں خود سوچے، فکر کرے، تدبر کرے، تاکہ آئندہ آپ کی نسل ایسے کام سے بچے۔ تو لہٰذا تمام بھائیوں کو درخواست کرتا ہوں کہ ایک قبیح عمل ہے، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے، اور اللہ رب العالمین ہم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے سپورٹر ہیں، جتنے معاون ہیں، جتنے لوگ ہمیں سنتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو ان گناہ سے بچا دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی دی، اللہ رب العالمین ان کی تمام مشکلات کو دور فرما دی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔